كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. القرآن حیاتی آج کا ہمارا 3rd لیکچر ہے، جز 2. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے ریکنیکٹ کروایا اس رمضان کے آنے کی وجہ سے. اور جب بھی رمضان آتا ہے تو ایک نئی روح، ایک نئی اسپرٹ ہمارے اندر پھیل جاتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو نرم کیا اور قرآن سے جوڑا یا قرآن سے جڑنے والا بنایا. ورنہ بہت سارے لوگ ابھی ایسے ہوں گے کہ جن کو نہ قرآن پڑھنے سے دلچسپی ہے، نہ قرآن پڑھانے سے، نہ اس قرآن کی طرف رجوع کرنے سے دلچسپی ہے. جب بھی رمضان آتا ہے تو ہم کیوں قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیوں اس کی طرف لوٹتے ہیں، کیوں ہم اس کی طرف توجہ دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا، اور آج بھی تمام انسانیت کے لیے نجات اگر ہو سکتی ہے تو اسی قرآن پر عمل کر کے، اسی قرآن کو فالو کر کے، اسی کی رہنمائی اور ہدایت میں. تو آج جن آیات کا ہم نے، یا جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے 221. جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، آپ آیت سے بہت سارے لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہمارا ٹاپک کون سا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 221. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دل و دماغ کو کھولے، ہمیں شرح صدر عطا کرے اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارا سینہ کھل جائے. آمین. جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی اس کا ترجمہ ہے: اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن لونڈی آزاد مشرکہ سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. اور مشرک مردوں سے بھی اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھا ہی لگے. یہ مشرک تو تمہیں دوزخ کی طرف یعنی آگ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے احکام اسی انداز سے کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پر غور و فکر کرنے کی یہاں توفیق دی اور ہم اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں. اور قرآن چونکہ یہی ہماری زندگی ہے اور یہی ہمیں زندگی دیتا ہے، بخشتا ہے، ہمارے دلوں کو جلا بخشتا ہے اور یہی ہمیں زندگی کی طرف لے جاتا ہے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ابد الآباد والی زندگی ملے تو ہمیں قرآن ہی سے رجوع کرنا ہوگا. جیسے کہ ہم نے شروع دن ہی آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی ہماری ٹیم نے کہ القرآن حیاتی یعنی قرآن کی چنندہ آیتوں کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو روزمرہ ڈیلی لائف میں ہماری جس سے اصلاح ہو سکتی ہے وہی آیات ہم لیں گے. الحمدللہ، عبادات کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں
اور ہم یہاں پر ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، کیونکہ قرآن سب سے بہترین اخلاق ہمیں سکھاتا ہے. لوگوں سے معاملات، لوگوں سے ڈیلنگ، چاہے بزنس ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، ہر معاملے میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے الحمدللہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پر عمل کر کے ہمیں دکھا دیا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کسی مشرک عورت سے تم نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اور اس مشرک عورت جو کہ بہت خوبصورت اور مالدار ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بہتر ایک مومنہ جو کہ کنیز ہی کیوں نہ ہو، ایک سرونٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ زیادہ بہتر ہے اس مشرکہ سے. حالانکہ وہ مشرک عورت تم کو کتنی بھی خوبصورت لگے، کتنی بھی بھلی معلوم ہو، اور نہ ہی اپنی مسلمان عورتوں کا نکاح کر کے دو. آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو لفظ ہے وَلَا تُنْكِحُوا، اور یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، اوپر تھا تنکحوا نہ تم نکاح کرو، اور یہاں ہے وَلَا تُنْكِحُوا اور نہ تم نکاح کر کے دو مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اس سے سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ لڑکی جو کنواری ہو اس کا نکاح وہ خود اپنے آپ سے نہیں کر سکتی، اس کے ولی کا ہونا ضروری ہے. نکاح کے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اور یہ ایک چھوٹے سے لفظ یعنی ایک جو کسرہ فتحہ دمہ ہوتا ہے یعنی زیر زبر پیشی میں بتا دیا گیا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک مومن غلام بہتر ہے کسی امیر اور اچھے خوبصورت مرد مشرک سے، کیونکہ وہ ایمان والا ہے. اور کیوں منع کیا گیا، ریزن بھی یہاں بتا دیا گیا کہ اولئک یہی مشرک دراصل یدعون الی النار تمہیں بلاتے ہیں آگ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت کی طرف اور اپنی مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اذن سے. اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. قرآن کریم کی یہ آیات، قرآن کریم کی جو آیت آج ہم نے لی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں اس کو پڑھانا تو دور کی بات، اس کو سمجھانا تو دور کی بات، اس کا تذکرہ تک نہیں کیا جاتا. ہماری نوجوان نسل کیا بلکہ ہمارے جو بہت سارے ایسے بڑے بوڑھے لوگ ہیں جن کی زندگیاں گزر گئیں، وہ بھی نہیں جانتے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، کیونکہ کبھی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کی. کتنے سارے ایسے احکامات ہیں جو ہمارے مسلمان افراد نہیں جانتے ہیں، امت مسلمہ نہیں جانتی ہے. اور یہی ہمارا ایک المیہ ہے اصل میں کہ ہم نے قرآن کو اس کا وہ حق دیا ہی نہیں جو اس کا حق تھا. اور یہ ہم اکثر ریپیٹ کرتے رہیں گے قرآن کے حقوق تاکہ ہمیں زبانی یاد ہو جائے کہ قرآن کا سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے. اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے. اور اس کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اور اس کا پانچواں حق یہ ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے. آپ بتائیے کہ ان پانچوں حقوق میں سے میں کتنے حقوق ادا کرتی ہوں؟ یہ سوال ہے میرے اور آپ کے لیے. اور یہی آج کا سوال ہمارا احتساب کا سوال ہے. جیسے ہم روزانہ کوئی نہ کوئی سوالات لے رہے ہیں اپنے احتساب کے لیے، اپنا خود کا تجزیہ کرنے کے لیے. تو یہ آپ اپنا احتساب کریں کہ ان 5 حقوق میں سے میں کون سے حق قرآن کے ادا کر رہی ہوں، یا ان میں سے کون سا حق میں ادا کر رہی ہوں اور کون سے حقوق کو میں نے پس پشت پیچھے ڈال دیا ہے. آپ دیکھیں قرآن تو نازل ہی اس لیے ہوا تھا کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں. اور وہ کہا تھا نا کہ قرآن میں ہو غوتزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. کہ جب ہم قرآن میں ڈیپلی ڈائیو کریں گے، گھسیں گے اس کے اندر، ڈوبیں گے اس کے اندر، غوطہ لگائیں گے، تبھی تو اس کے موتیوں کو چن پائیں گے نا. آپ دیکھیں جو غواص ہوتے ہیں جو موتی چن کر لے کر آتے ہیں، کیا اوپر ہی ان کو موتی مل جاتے ہیں ہمیشہ سمندر میں سے؟ نہیں ملتے نا، بلکہ کئی سیپ انہیں جمع کرنے پڑتے ہیں جو شیلز ہوتے ہیں. اور ہر شیل سے موتی نہیں نکلتا، ہر سیپ سے موتی نہیں نکلتا، بلکہ بہت ہی کم ہوتے ہیں جس میں سے موتی نکلتے ہیں. ورنہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ وہ سب خالی ہی بیکار جاتے ہیں. اور اس کے لیے ان کو کتنی ڈیپ اندر تک، گہرائی تک ان کو غوطہ لگانا پڑتا ہے، اندر تک جانا پڑتا ہے. تو قرآن کو ایسے اوپر سے پڑھ لینے سے، صرف تلاوت کر لی جمعہ کے جمعہ یا فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے تلاوت کر لیا، 5 سورہ پڑھ لیا اور اٹھا کر رکھ دیا، قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا تھا. قرآن تو غور و فکر کے لیے نازل ہوا ہے، پڑھنے کے لیے، اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے نازل ہوا ہے.
تو قرآن پڑھنے والے ایسے اوپری سطح سے پڑھ کر اس کو نہیں گزر جاتے ہیں، بلکہ وہ اس میں ڈوب جاتے ہیں قرآن میں، قرآن کی ہر آیت پر غور و فکر کرتے ہیں۔ یقین جانیے کہ آج کے یعنی اس آیت کے جو 2 الفاظ ہیں وہی اس قدر بھاری ہیں، اگر ہم اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں تو ہمیں کئی گھنٹے لگ جائیں اور پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ تو قرآن پڑھنے والے وہ ایسے ہوتے ہیں جن کو ادھر ادھر کی باتوں سے مطلب نہیں ہوتا ہے، وہ صرف قرآن میں خاص ڈائیو لگاتے ہیں کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے سیپی سے یا گوہر سے۔ یعنی جو غواص ہوتے ہیں، جو موتی چنتے ہیں، ان کو شیل سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، شیل بس لیتے اس لیے کہ اس میں سے موتی نکال سکے۔ تو ہم کو بھی قرآن کے ان موتیوں کو چننا ہے، قرآن کے ان الفاظ پر غور و فکر کرنا ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کو تلاوت بھی کرنا ہے، اس پر غور و فکر بھی کرنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اور پھر اس کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ بھی کرنا ہے۔ تو کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مشرکین سے نکاح ناجائز قرار دیا ہے، یعنی کسی ایک مسلمان مرد یا عورت کا کسی مشرک یا مشرکہ سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ جو لوگوں نے اس طرح سے کورٹ میرجز کی ہیں وہ نکاح نہیں ہے بلکہ زنا ہے، کیونکہ مومن کے ساتھ ایک مومنہ کا ہی نکاح ہو سکتا ہے، کلمہ گو مسلمان کا، اور ایک مومنہ کے ساتھ کسی مسلمان کا ہی مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، کسی غیر مسلم کا نہیں۔ تو مشرک عورتیں جب تک ایمان نہ لائیں ان سے نکاح نہ کرو، اور مشرک عورتوں سے ایماندار لونڈی زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے تمہیں وہ مشرک عورت بھلی لگے، لیکن کوئی فائدے کی نہیں، کیونکہ وہ تمہیں آگ کی طرف بلا رہی ہے۔ اگر دنیا میں ہمیں کوئی آگ کی طرف بلائے تو کیا ہم جائیں گے؟ آپ بتائیے، کیا ہم اپنے بچوں کو بھیج دیں گے کہ جاؤ آگ کی طرف جاؤ بیٹا، آگ تمہیں بلا رہی ہے؟ نہیں جائیں گے، نہ جانے دیں گے بچوں کو۔ مجھے ہمیشہ جب یہ آگ کا ذکر آتا ہے قرآن میں تو الیکٹرک ساکٹ آ جاتا ہے نظر میں، یا چولہا، ہم جو ہمارے کوکنگ رینج ہوتے ہیں، اب دیکھیے جب جو کوکنگ رینج ہوتا ہے تو تھوڑا نیچے ہوتا ہے وہ، اور اس کی جو بالکل سامنے کا چولہا ہوتا ہے، 4 چولہوں میں سے ایک سامنے کا چولہا، اس کی فلیم جو بڑا والا ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جب بچے چلنے کی عمر کو پہنچ رہے ہوتے ہیں اور بچے چلنا سیکھتے ہیں، 1.5-2 سال کے ہوتے ہیں بچے، کچن میں چلے آتے ہیں بچے، تو ہم کتنا احتیاط کرتے ہیں کہ کچن کو یا تو اس کا ڈور لاک کریں گے یا اس میں گیٹ لگا دیں گے کچن میں، تاکہ یہ بچے اس آگ کے قریب نہ پہنچیں گے، کیونکہ بچے جیسے اپنا ہاتھ اوپر کریں گے، پہنچائیں گے، وہ سیدھا آگ پر جائے گا ہاتھ، اور بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں بچہ آگ میں ہاتھ نہ ڈال دے۔ ہم الیکٹرک ساکٹ پر کتنے سیفٹی وہ لگا رکھتے ہیں نا، کیجز لگا دیتے ہیں کہ وہ سوراخ میں، وہ ہول میں الیکٹرک کے بچے اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیاں نہ ڈالیں، کیونکہ ہم کو اپنے بچوں سے محبت ہے، ہم ان کو وہ شوق لگنے نہیں دینا چاہتے، ہم ان کو آگ میں داخل نہیں ہونے دینا چاہتے۔ لیکن یہ ہماری کیسی محبت ہے کہ اللہ نہ کرے ہم ان کی تربیت نہ کر کے، ان کو قرآن سے انٹروڈیوس نہ کروا کے، ان کو قرآن کی تعلیمات نہ دے کر، اللہ نہ کرے ہم مشرکوں کے حوالے کر رہے ہیں، اور وہ مشرک ان کو آگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ آج ہمارا المیہ ہے بہت بڑا۔ ابھی حال ہی میں یہ ٹاپک لینے کا مقصد یہی ہے اصل میں، کیونکہ تقریباً 2 سال سے جو خبریں ہم سن رہے ہیں، ویسے تو یہ خبریں پہلے بھی ہوتی ہوں گی، لیکن ہو سکتا ہے ہماری نظروں سے نہ گزری ہو، کیونکہ آج کل میڈیا بہت زیادہ، ہم جانتے ہیں کہ یہ واٹس ایپ کی وجہ سے، فیس بک یا ٹویٹر جو بھی ہے اس کی وجہ سے بہت ساری خبریں بہت جلدی عام ہو جاتی ہیں، تو زیادہ سننے کو مل رہا ہے، اور یہ اب ویڈیوز بنا کے بھی اس کی ڈالی جا رہی ہیں کہ کئی مسلمان لڑکیاں بغیر کسی جھجک اور شرم و حیا کے، یعنی ابھی تو ہم دور نہ جائیں، میں خبروں کی بات ابھی نہیں کروں گی، میں ابھی صرف آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہی ہوں، میں نام نہیں لینا چاہوں گی، بس صرف یہ کہ یہ کئی لوگوں کا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، بہت قریب کا، کہ ایک لڑکی نے کورٹ میرج کے لیے اخبار میں خبر ڈال دی، 18 سال کی چونکہ وہ ہو چکی تھی، اور وہ کسی غیر مسلم کے پاس پہنچ گئی اور اس نے اپنے پیپرز بھی جمع کرا دی کہ میں اب کل 18 سال کی ہو گئی، یعنی لیگلی وہ اس بات کے لیے ایلیجیبل تھی کہ وہ خود اپنا نکاح کر سکتی ہے کورٹ میں، اور اس نے اور اپنا نام بھی اس نے بدل دیا، اور اپنا نام بھی چینج کر دیا کہ میں نے اپنا نام چینج کر دیا اور میں فلاں فلاں سے شادی کرنے جا رہی ہوں، اور میں نے اپنا ریلیجن بھی چینج کر دیا ہے۔ یہ مسلمان لڑکی کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب محلے والوں کو پتہ چلا، جو معاشرے کے جو ایسے لوگ تھے، جو سربر آوردہ لوگ کہہ سکتے ہیں آپ جن کو، وہ لوگ اس کو سمجھانے کے لیے گئے لڑکی کو، لڑکی کے فادر جو لڑکی کے والد ہیں وہ رو رہے ہیں، ان کی داڑھی بھی ہے، وہ سمجھا رہے، لیکن لڑکی تو خیر باپ کی تو بات بالکل ہی نہیں سن رہی تھی۔ جو آس پاس کے لوگ تھے جو سمجھانے گئے تھے وہ اتنا اس کو سمجھا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت غلط کام ہے۔ تو اس نے کہا کہ
آپ لوگ یہاں سے جاتے ہیں یا میں پولیس میں رپورٹ کروں کہ یہ لوگ مجھے فورس کر رہے ہیں واپس پلٹنے کے لیے. اور اس نے صاف کہہ دیا کہ میں تو خود خوشی سے اس دھرم کو قبول کر رہی ہوں. یعنی اسلام کو چھوڑ کر یعنی وہ نان مسلم بن رہی تھی. اس کو ارتداد کہتے ہیں اسلام میں. اور اسی لیے مرتد کی سزا اسلام میں سوائے اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں کہ بہت سخت سزا سنائی گئی، کیونکہ آپ کا دین فطرت پر ہونا، یعنی آپ ایک فطری دین پر ہے جو اصل دین ہے، ایکچوئل دین ہے، اور آپ اس کو جب چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے، آج کے دور میں ابھی فی الحال ہم اس پر نہیں بات کریں گے، اس کی سزا پر، وہ چھوڑ دیجیے، کیونکہ اس کے لیے پورے اسلامی ماحول کو پرووائڈ کرنا ضروری ہے. تو ابھی تو اسلامی ماحول ہم پرووائڈ ہی نہیں کر پا رہے نا. ہمارے گھروں میں تو اب ٹی وی کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے اسلامی ماحول تو رہا ہی نہیں. ہم تو دوسرا کلچر ہی بچوں کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، دوسرا ہی کلچر ان کو دے رہے ہیں. تو یہ ایک واقعہ نہیں، اس کچھ سالوں پہلے کا ایک اور واقعہ جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور یہ کوئی سنا سنایا واقعہ نہیں، یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ ایک لڑکی جو میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، اس نے اعلان اظہار کر دیا اپنے اسلام سے ہٹنے کا، اور نان مسلم سے شادی کی. اور اتنی دھوم دھام سے شادی ہوئی کہ باقاعدہ مندر جا کر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کے تو پاس ایک بہت بڑا ایک وہ ہاتھ آ گیا ریزن کہ ایک مسلمان لڑکی خود سے ہماری طرف آ رہی ہے. باقاعدہ اس کو پورے ہندوانہ طریقے سے مندر لے جایا گیا، اور وہ لڑکی کو بعد میں خود مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ آرام سے بالکل ہندوؤں کی طرح ساڑی پہن کر، ماتھے پہ ٹیکا لگا کے روزانہ مندر جاتی ہے تھالی لے کر. کچھ مسلمانوں کو غصہ آیا، اس وجہ سے ان لوگوں نے شہر شفٹ کر لیا، یعنی چینج کر لیا. اس کے بعد پتہ چلا کہ اس لڑکی کے ہسبینڈ کچھ پولیٹیکلی تھوڑا سا یعنی کہیں جیت ویت کر آ گئے، تو دونوں ہسبینڈ اور وائف باقاعدہ مندر گئے شکر ادا کرنے کے لیے. اور وہ لڑکی پہلے مسلمان تھی لیکن وہ ارتداد کا شکار ہو گئی. تو یہ کوئی ایک کیس نہیں ہے، ایسے ہزاروں کیس آج ہم کو مل رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. یعنی آج اگر ہم نے اس پر غور و فکر نہیں کیا، آج اگر ہم نے اس پر سوچا نہیں اور اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا، تو اللہ نہ کرے کہ آگے چل کر پھر کیا حال ہوگا. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے، دنیا میں کہیں پر بھی، کیونکہ ہر جگہ مسلم اور نان مسلم دونوں ہیں. تو قرآن کی آیت ہمیں یہ بتاتی کہ کسی مسلمان سے غیر مسلم کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا. آپ مجھے بتائیے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو، یا ہم نے خود نے یہ بات پڑھی ہے قرآن میں کہ ایک مسلمان اور غیر مسلم کا تو نکاح ہی نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ نکاح کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ کورٹ میرجز کیسے ہو رہی ہیں؟ یا ایک مسلمان لڑکا کیسے کسی غیر مسلم لڑکی کو لے آتا ہے، صرف نکاح نامے کی وجہ سے اس کا نام چینج کیا جاتا ہے؟ ورنہ اکثر کو یہی دیکھا گیا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کئی لڑکوں نے مسلمان کیا لڑکی کو نام کے لیے، لیکن بعد میں اس لڑکی کا پروفائل، اس کا اسٹیٹس پوری مورتیاں ہیں. اس نے اپنا نام پیپرز پر چینج نہیں کیا، صرف برائے نام اپنا نام کچھ رکھ لیا، ایسے ہی بس عائشہ رکھ دیتے ہیں نام، کچھ بھی نام رکھ دیتے ہیں، اور عائشہ ہی زیادہ رکھا رہتا ہے کیونکہ یہ بہت نون نام، یہ نون ہے، یہ نام بہت زیادہ فیمس ہے. تو بس نام کے لیے کچھ بھی ایسا رکھ لیا، اور وہ لڑکی جیسی کہ ویسی رہتی، وہ اپنے دھرم پر قائم رہتی ہے. ایون وہ اپنے بچے کو ٹیکا بھی لگاتی جب بچہ پیدا ہوتا ہے. اور پھر جو لڑکی کو تم کہتے ہو کہ ہم نے اس کو مسلمان کر کے نکاح کیا، لیکن وہ کبھی ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتی ہے، بلکہ الٹا جو لڑکا اس کو نکاح کر کے لے کر آیا تھا، اگر وہ پہلے نمازی رہا ہوگا تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ خود بے نمازی بن گیا. کیونکہ یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اتنے واضح طور پہ فرما رہے کہ کیوں تم مشرکوں سے نکاح نہ کرو، کیونکہ یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. جب ایک انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جب وہ کسی غیر مسلم سے نکاح کرتا ہے تو اس نکاح کے اثرات، آپ دیکھیں اسلام میں نکاح کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ایک جسمانی تعلق قائم کرنا نہیں، بلکہ نکاح کے بہت دور رس اور بہت دیر پر نتائج ہوتے ہیں. نسلوں تک بات چلتی ہے اور نسلوں تک اس کے اثرات باقی رہتے ہیں. یہ جو نکاح ہے وہ صرف ایک جسمانی تعلق نہیں ہے دو لوگوں کا، بلکہ یہ پورے خاندان کی تربیت، اصلاح اور خاندان کو آگ سے بچانے کا نام ہے. ایک مشرکہ اگر لڑکی گھر میں آتی ہے، یا ایک مشرک مرد اگر کسی مسلمان لڑکی سے نکاح کرتا ہے، تو اصل میں وہ مسلمان لڑکی یا لڑکے کے نسلوں تک اس کا اثر جائے گا. تو کہاں جا رہے ہیں، کہاں لے کر جا رہے ہیں ہم اپنی نوجوان نسل کو؟ کہاں جا رہی ہے ہماری نوجوان نسل؟ آگ کی طرف. اور ہم خود اپنے ہاتھوں سے ڈھکیل رہے ہیں اپنی نسلوں کو آگ کی طرف. آج یہی معاملہ ہے نا. ہم کیسے بچپن میں بچوں کو بچاتے ہیں، چولہے سے بچاتے ہیں، آگ سے بچاتے ہیں، الیکٹرک ساکٹ سے بچاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو شوق نہ لگ جائے، ہمارے بچے کا ہاتھ نہ جل جائے. کتنی محبت ہوتی ہے ماں باپ کو. لیکن کیا اس آگ سے بچانے کی فکر کی ہم نے جو جہنم کی آگ ہوگی؟
کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ تمہیں بلاتے ہیں آگ کی طرف، یدعون الی النار. کیا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی ہو سکتی ہے بھلا؟ لیکن ہمیں آج یہ کیوں، ہماری آنکھوں پر کیوں آج پٹی پڑی ہوئی ہے؟ اور کیوں نہیں ہم اس بات کی فکر کرتے کہ ہم کو ہمارے بچوں کو قرآن سے جوڑنا پڑے گا، ہم کو ایک اسلامی نظام اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں قائم کرنا ہوگا. ہم کیوں آج اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتے؟ ہم کو اپنے بچوں کی دنیاوی کامیابی اور ترقی کی تو بہت فکر ہے کہ وہ دنیا میں پیچھے نہ رہ جائے، وہ دنیا میں ناکام نہ ہو، وہ دنیا میں فیل نہ ہو. لیکن کیا وہ آخرت میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ کیا وہ آخرت کی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ ابھی اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں تبھی آپ کو خود پتہ چلے گا. مجھ سے زیادہ ہو سکتا آپ کو معلومات ہو، مجھے تو اتنی معلومات بھی نہیں، کیونکہ ایک لاپرواہی ہے سمجھے کہ میں اتنی خبریں نہیں دیکھتی ہوں، نہ اتنی معلومات لیتی ہوں. لیکن صرف چند ویب سائٹ پر جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا حال ہے، کتنے کثرت سے یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور ان واقعات میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. آج سے 15 سال پہلے ایک دعوت پیپر ہے، اس میں رپورٹ آئی تھی، ایک سروے ہوا تھا، اور اس میں صرف مہاراشٹر کی رپورٹ پیش کی گئی تھی، صرف اونلی مہاراشٹر، ہندوستان کی جو ایک اسٹیٹ ہے مہاراشٹر، وہاں کی رپورٹ پیش کی گئی تھی کہ صرف 2-3 سال کے اندر 10,000 مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادی کی تھی. یہ آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے، جب تو نہ اتنا انٹرنیٹ تھا عام، نہ موبائل فون تھے ہر ایک کے ہاتھ میں، لڑکیوں کے ہاتھ میں، نہ کو ایجوکیشن کا اتنا زیادہ رواج عام ہوا تھا. اب آپ خود سوچ لیں کہ اب یہ 12 سال پہلے کا یہ حال ہے، تو آج 12 سال کے بعد کیا حال ہوگا. تو آپ ویب سائٹس پر دیکھ سکتے ہیں اور خبریں پڑھ سکتے ہیں کہ کیا حال ہے آج ہمارا. تو قصور کس کا ہے یہاں پر؟ آپ بتائیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں مسلمان لڑکیاں یا کیوں مسلمان لڑکے ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں؟ ہم کو تو پہلے کبھی سننے کو نہیں ملتا تھا کہ کوئی مرتد ہوا ہو. مرتد ہونا مطلب اسلام سے نکل جانا. اور جب ایک لڑکی جاتی ہے کسی دوسرے کے گھر پہ شادی کر کے، اب دیکھیں وہ اس لڑکی پر پورے اس کے گھر والوں کا اثر ہوتا ہے، یعنی اس کو وہی ہندوانہ ماحول یا وہی غیر مسلموں کا ماحول اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. اتنے دکھ کی بات ہے کہ جب لاسٹ ٹائم ہمارا کہیں پروگرام تھا، جب دہلی جانا ہوا تھا اتفاق سے، تو وہاں کی ایسی کچھ باتیں نکلی تھی. جو مسلم محلے ہیں یا پھر جو دور دراز کے جو علاقے ہیں آج کل، جہاں بہت پوش علاقے ہیں، کچھ لوگ وہاں شفٹ نہیں ہونا چاہ رہے تھے، حالانکہ وہ علاقے بہت پوش ہیں اور بہت زیادہ مہنگے بھی نہیں ہیں. تو اس پر جب ڈسکشن چلا تو ڈسکشن سے بات جو سامنے آئی کہ وہاں پر کئی گھرانے ایسے ہیں کہ سکھ ہسبینڈ ہے اور مسلمان لڑکی ہے، اور دونوں اپنے اس پر چل رہے ہیں. مطلب نہ وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم مسلمان رہے، اور نہ سکھ کہتے ہیں کہ ہم سکھ رہے، بس ہم دونوں میاں بیوی ہے، بس ختم. اور پھر وہ آپ کو تو معلوم ہے کہ جو غیر مسلموں میں شراب بھی حلال ہے، سب کچھ جائز ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے گھرانوں میں کہ روزانہ شراب خود آتی ہے، مرد اور عورت کی کوئی تمیز نہیں، سب شراب پیتے ہیں ایک ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ جو آنا جانا ہے ایک دوسرے کے سامنے، کوئی شرم و حیا کوئی پابندی نہیں. کیونکہ جب ایک بار دین اسلام سے انسان نکل جاتا ہے، خارج ہوتا ہے، شرم و حیا بھی چلی جاتی ہے. یہ ایمان ہی تو ہے جو انسان کو حیا میں بھی مبتلا رکھتا ہے. الحمدللہ حیا کو اس کے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. تو آج کیا حال ہو رہا ہے ہمارا؟ یعنی یہ جو نکاح کے جو اثرات ہیں بڑے دور رس ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے دماغ اور اخلاق پر، تمدن پر گہرا اثر ڈالتے ہیں. نکاح کو آپ معمولی چیز نہ سمجھیں. کیوں دینداری کو دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے؟ اب آج تک کے دور میں دینداری تو بہت دور کی بات ہے، ایک مسلمان سے نکاح کر لے یہی بہت بڑی بات ہوگی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے. تو اگر ایک مومن ایک مشرکہ سے نکاح کرتا ہے تو بیوی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کے شرک کے اثرات اس مومن پر بھی پڑ سکتے ہیں. وہ بھی بے نمازی بن جائے گا، وہ بھی وہی ہندوانہ رسم و رواج کا قائل ہو جائے گا غیر مسلموں کی طرح. تو اس پر ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ایک مسلم لڑکی ایک مشرک سے نکاح کرتی ہے تو اس لڑکی پر اور زیادہ اثرات ہوں گے سسرال کے، کیونکہ لڑکی جب کسی گھرانے میں جاتی ہے تو اس کے اوپر اثر زیادہ ہوتا ہے، وہ اپنا حکم نہیں چلا سکتی وہاں پر. تو لہٰذا اس کا ایمان سے خالی ہونے کا خطرہ ہے، اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا. یہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم کرے کہ ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں، ہمیں اس بات پر کبھی سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان لڑکیاں اپنا دین، ایمان، ضمیر، حیا بیچ کر امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ رہی ہیں. ایک نہیں کئی مسلمان لڑکیاں اسلام کو چھوڑ کر جا رہی ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ریزن ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ اور کیسے، یعنی وہ آپ سوچیں کہ جو بھی اگر تھوڑا سا درد رکھنے والے والدین ہوں گے یا درد رکھنے والا معاشرہ ہوگا، ہمارے معاشرے میں درد دل رکھنے والا یا احساس کرنے والے لوگ ہوں گے،
تو ان کو ضرور اس بات پر افسوس ہوگا کہ ایک لڑکی اپنے آپ کو آگ کی طرف لے جا رہی ہے، ایک لڑکا اپنے آپ کو آگ کی طرف لے جا رہا ہے، جلنے کے لیے کوئی جا رہا ہے، اور وہ بھی جہنم کی آگ۔ کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اولئک یدعون الی النار، وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ چاہے ایک مسلمان لڑکی کیسی بھی ہو، لیکن وہ ایک مشرکہ سے بہتر ہے، اور چاہے ایک مسلمان لڑکا کیسے بھی ہو سکتا ہے غریب ہو سکتا ہے اتنا اسمارٹ نہ ہو سکتا ہے اور بھی دوسری چیزیں اس کے پاس نہ ہوں، لیکن بہرحال وہ مشرک مرد جو کہ ہو سکتا ہے بہت اسمارٹ ہو، مالدار ہو، اس سے بہتر ہی ہوگا، کیونکہ وہ مشرک مالدار آپ کو کہاں لے جا رہا ہے؟ آگ کی طرف۔ کوئی جلنا گوارا کرے گا آگ میں؟ اور یہ مسلمان آپ کو کہاں لے کر آ رہا ہے؟ جنت کی طرف۔ یعنی صحیح اپنے دین والوں سے نکاح کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہے۔ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے لیے کہ کیا وجہ ہے کہ آج لوگ لڑکیاں یا لڑکے دین چھوڑ رہے ہیں، ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور یہ صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے، یہ چاہے کوئی بھی کنٹری ہو، چاہے انڈیا ہو، پاکستان ہو، گلف کنٹریز ہو، ویسٹرن کنٹریز ہو۔ ویسٹرن کنٹریز میں ہندوؤں کی بجائے کرسچنس ہیں، یا اور دوسری کنٹریز میں بھی کرسچنس ہیں، اور آج کے جو کرسچنس ہیں وہ ایکچولی دیکھا جائے تو ہندوؤں کی طرح ہی ہے، کیونکہ پہلے کے جو اہل کتاب تھے وہ تو کچھ نہ کچھ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، رسولوں کو مانتے تھے، لیکن آج کے اہل کتاب تو بالکل بھی نہیں مانتے ہیں، وہ مشرکوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور صرف ایک شہر کی رپورٹ کے مطلب یہ بہت اوتھینٹک پیپر کی رپورٹ ہے کہ صرف ایک ایسا شہر جو کہ بہت مشہور شہر ہے، بہت بڑی سٹی ہے، اس کے مطابق ایک سال میں 2000 سے زیادہ مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادی کی ہے۔ آپ سوچیں صرف ایک سال میں 2000 سے زیادہ، کتنی دکھ دینے والی بات ہے اور کتنا دل کو دہلا دیتی ہیں یہ خبریں۔ انہیں کبھی سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ ایمان کا دل سے چلا جانا، ایمان کا ختم ہو جانا۔ بھلا ایمان جب ایک بار دل میں سما جاتا ہے تو یہ شہوانی محبت اور جذباتی محبت کی وجہ سے کیسے وہ ایمان کو چھوڑ سکتے ہیں؟ یعنی ایمان اتنا ارزاں ہو گیا ہے، ایمان اتنا بے مول، اتنا بے قیمت ہو گیا ہے کہ آپ اسے تھوڑی دیر کی جذباتی محبت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں ایمان کو۔ ایمان اگر ایک طرف ہو اور پوری دنیا ایک طرف ہو تب بھی ایمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا ایک طرف اور ایمان ایک طرف، اتنا قیمتی ہے ایمان، یقین جانیے، کیونکہ یہ ایمان ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طرف لے جاتا ہے، یہ ایمان ہی آپ کو صالح زندگی گزرواتا ہے، آپ سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت کی طرف لے جاتا ہے، یہ ایمان ہی آپ کو جنت الفردوس عطا کرے گا، یہ ایمان ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی عطا کرے گا۔ ایمان نہیں تو ہے ہی کیا؟ پھر دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بچا ہی نہیں انسان کے پاس۔ تو ایمان کے ساتھ پیدا ہونے کے بعد ایمان سے مکر جانا اور ارتداد کا شکار ہونا، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی کمزور ہے، ہم لوگ بہت زیادہ کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہماری ایمان کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد فرمائے۔ تو معاشرے میں نہ کوئی اس پر آواز اٹھاتا ہے، نہ کوئی اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا کیا جائے پھر؟ کیسے اس مسئلے کا حل ہو؟ کیا ہم کریں؟ کچھ نہ کچھ تو حل نکالنا ہی پڑے گا اس کا نا۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق پچھلے 3 سالوں میں 40,000 سے زیادہ مسلم لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادی کی۔ اگر ہم یہ کہتے کہ ٹھیک ہے یہ ایگزیجریشن سے کام لیا گیا ہے، مبالغہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے 40,000 نہیں ہوں گے 30,000 تو ہوں گے نا، 30,000 نہیں ہوں گے 20,000 تو ہوں گے، اور 20,000 کوئی معمولی تعداد ہے؟ آپ بتائیے، معمولی یہ لوگ ہیں؟ اتنے لوگوں کا غیر مسلم سے نکاح کرنا مطلب ارتداد کا شکار ہو جانا، یعنی وہ اسلام سے پھر گئے۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اصل میں یہ المیہ ہے ہمارے لیے۔ تو اس برائی کا اصل سبب کیا ہے؟ کیسے ہم اس کا سبب جان سکتے ہیں؟ کیسے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ اور مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، غور کرنا ہے، آپ بھی سوچیں میں بھی سوچوں کہ ہم کیا طریقہ کار اختیار کریں۔ آپ اپنے آئیڈیاز بھی دیجیے، آپ بھی کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں برائی کو معاشرے سے کوئی اکیلے نہیں ختم کر سکتا۔ اس برائی کو ختم کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہوگی۔ ایک اکیلا تنہا انسان کچھ نہیں کر سکتا، ہر کوئی مل کر۔ ہم امت مسلمہ ہیں، ہم امت وسط ہیں، ہم کو خیر کو پھیلانے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے دنیا میں۔ ہم دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کرتے ہیں، تو کیا ہم اپنے مسلمانوں کا دین اور ایمان بھی نہیں بچا سکتے؟ کہ ہم اتنی کوشش اور اتنی جدوجہد نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے مسلمان ہیں، ناسمجھ آج کی جو لڑکیاں
ہماری نوجوان نسل، لڑکے، تو ان کو ہم سمجھا نہیں سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر اتنی ہمت طاقت نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ ایبیلٹیز نہیں ہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو ہم وہ اسکلز پیدا کریں اپنے اندر، ہم وہ دلائل لے کر آئیں، ہم ان کو سمجھائیں اسلام کی حقانیت۔ تو کیا ریزن ہے اس کے؟ تو جو بات سمجھ میں آتی ہے اپنی ناقص رائے کے مطابق، اور آپ لوگ بھی اپنی رائے اور مشورہ دے سکتے ہیں کہ کیا ریزن ہو سکتا ہے کہ مسلمان لڑکیاں یا مسلمان لڑکے غیر مسلموں سے نکاح کر رہے ہیں، یا ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، ان اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، ایمان کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو بات نظر آتی ہے، وجہ نظر آتی ہے، وہ ہے دین کی کمی۔ کہ دین کی کمی، آج یقین جانیے جو دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس دین کو ہم نے اپنے آپ سے اپنے گھروں میں انٹروڈیوس ہی نہیں کروایا۔ یعنی یہ دین کا علم جیسے ہم نے آج اپنے گھروں میں دینا چاہیے تھا، پھیلانا چاہیے تھا، یا اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا، ہم نے نہیں دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ دین کیا ہے، ہم بس مسلمان پیدا ہوئے، مسلمان نام رکھ لیا، جمعہ کی جمعہ نماز پڑھ لی، چاہے تو رمضان آیا تو رمضان کے روزے رکھ لی، چاہے تو وہ بھی نہ رکھے، اور بس ختم، ہم سمجھتے کہ بس یہی اسلام ہے۔ نہیں، اسلام یہ نہیں ہے۔ اسلام تو آپ کو پوری طرح سرنڈر کرنا سکھاتا ہے، آپ کو اپنے آپ کو حوالے کر دینا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ پھر نہ میری مرضی ہے، نہ میری خواہش ہے، پھر نہ میرا دل ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا کہ بس جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی ہوگا، اب نہ میری کوئی مرضی ہے نہ میری کوئی خواہش۔ یہ ہوتا ہے مسلمان۔ تو یہ دین کی کمی کی وجہ سے ایک ریزن ہمیں نظر آتا ہے کہ دین کی کمی ہے، دین کو ہم نے نہ پہنچایا، نہ پھیلایا، نہ دین کو سمجھایا۔ پھر دوسرا علم سے ناواقفیت، یعنی یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا جائز اور کیا ناجائز ہے، کیا حلال اور حرام ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رہ گئے، بس اچھا نیل پالش لگانا ناجائز ہے، اچھا برتھ ڈے منانا حرام ہے، بس یہ جو چیزوں کا ابھی فی الحال ابھی ضرورت بھی نہیں ہے ابھی سمجھانے کی، وہ بعد میں آئیں گی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم الجھ کر رہ گئے ہیں۔ اور جو اصل مین بڑے بڑے فتنے ہیں، بڑے بڑے جو آج ہم کو مسائل درپیش ہیں، جو بڑے بڑے چیلنجز آج ہم کو ہے درپیش، آج امت مسلمہ کو، ہماری نوجوان نسل کو، ہم اس سے بالکل ہی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں شتر مرغ کی طرح۔ ہم سمجھتے کہ ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو کچھ واقعی میں کچھ ہوگا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اپنی آنکھیں بند کر لینے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ معاشرے سے یہ فتنے، یہ چیلنجز خود بخود ختم ہو جائے۔ آپ کو اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، اس کے سامنے ڈٹے رہنا پڑے گا، کھڑے ہونا پڑے گا، اس برائی کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہوگا۔ تو یہ علم کی کمی اصل میں انسان کو گڑھے میں لے جاتی ہے، علم کی کمی انسان کو جہنم کے گڑھے میں گراتی ہے، دنیا میں بھی اسے بے راہ رو کرتی ہے اور آخرت میں بھی اسے گرائے گی۔ تو یہ علم آگے پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں القرآن حیاتی میں، کہ اس قرآن سے ہم رجوع کریں، اس قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اس قرآن کے احکامات کو ہم جانیں، اللہ کی کتاب کا کیا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، یہ مجھ سے کیا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب مجھے کیا بتاتی ہے کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، کیا چیز کرنے سے میرے اجر میں اضافہ ہوگا اور کن کاموں سے بچے رہنے کی وجہ سے میری نجات ممکن ہو سکتی ہے۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے۔ تو علم سے واقفیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ایک ریزن یہ بھی نظر آتا ہے مسلمان لڑکیوں کا غیر مسلموں سے نکاح کر کے مرتد ہو جانا، کہ ان کے پاس علم کی کمی ہے۔ پھر مسلم گھرانوں میں تیسری جو وجہ ہے، مسلم گھرانوں میں دینی ماحول کا نہ ہونا۔ یہ بہت لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ آج ہماری جو معاشرت ہے، یہ جو ہمارا آج کا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے رسم و رواج، آپ دیکھیں پورے غیر مسلموں کے، ہلدی مہندی، کہاں سے رواج آیا تھا یہ ہلدی کا؟ کیا کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلدی کھیلی؟ کوئی نکاح میں آپ کو ملتا ہے، کوئی اسلامی معاشرے میں آپ کو ہلدیاں کھیلنا اور ہلدی پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اس کو، مایوں مہندی جو بھی کچھ ہے، آپ ضرور مہندی لگائیں، کوئی حرج نہیں ہے، اسلام ہمیں زینت اختیار کرنے سے نہیں روکتا ہے۔ لیکن یہ جو رسم و رواج آج جو غیر مسلموں کے آ گئے ہمارے گھرانوں میں، ہر چیز ہم غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں، ہمارا کلچر، ہمارا اٹھنا بیٹھنا پورا غیر مسلموں کی کاپی ہو گیا ہے۔ ہم انہی کے کلچر کو اپنانا چاہتے ہیں، جیسا وہ کر رہے ہیں غیر مسلم ویسے ہی ہم بھی کریں گے۔ اس سے پھر آپ بتائیے کیا اس سے اسلامی رواج، اسلامی کلچر، اسلامی اقدار پھیلیں گے یا پھر غیر مسلموں کا کلچر پھیلے گا؟ تو جب ہمارے بچوں کو ہم بچپن سے ان کی تربیت، ان کی اٹھان ہی غیر مسلموں کے کلچر سے کروا رہے ہیں، تو پھر ہم ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ کیا پھر ہم ان کو، ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ آپ بوئیں گے گیہوں اور نکل آئیں گے چاول،
ایسے نہیں ہو سکتا. گیہوں بوئے ہیں تو گیہوں ہی نکلیں گے نا، فصل گیہوں کی آئے گی. چاول بوئیں گے تو چاول ہی کی فصل آئے گی. تو ایسے ہی ہم اپنے بچوں کو اگر اسلامی ماحول میں پرورش کروائیں گے، اسلامی کلچر ان کو دیں گے، اسلامی رسم و رواج ان کو دیں گے، وہ مسلمان طریقے سے، مسلمان کے انداز میں وہ ان کا الحمدللہ پروان چڑھنا ہوگا. اور اگر ہم ان کو پھر وہ آپ دیکھیں نا کہ کوا چلا ہنس کی چل اپنی چال بھی بھول گئے والا معاملہ ہے کہ ہم ہمارے بچے پھر اب دیکھا جائے تو ایسے ہو جاتے ہیں، وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ نہ وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو یہ معاملہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ماں باپ نے، ہم لوگوں نے ان کو وہ کلچر ہی نہیں دیا، ہم نے ان کو اسلامی ماحول ہی پرووائڈ نہیں کیا، ہم نے مسلمان گھرانوں میں وہ دینی ماحول ہی پیدا نہ کیا. تو یہ شرک یا مشرکوں سے دوستی یا شرک سے دلچسپی کیوں پیدا ہو رہی ہے ان کے اندر؟ کیوں ان کے دلوں کے اندر اس سے دوری نہیں ہے؟ کیونکہ وہ بچپن سے ان کو آپ اسی حالت میں پروان چڑھا رہے ہیں. تو کیا ملے گا پھر ان کو جب اگر ہم ان کو ایسا ملا جلا کلچر دے رہے ہیں، کچھ ہندوؤں کا طریقہ، کچھ کرسچنس کا طریقہ، کچھ مسلمانوں کا طریقہ کہ سب ملغوبہ بنا کر اسلام ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے. کوئی یہ وحدت ادیان کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں. کہ پھر تو وہ معاملہ ہو جائے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم. تو کیا ہم اپنے بچوں کو محروم کرنا چاہتے ہیں جنت سے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو محروم کرنا چاہتے ہیں ایمان سے، اسلام سے؟ تو ان کے لیے وہ کلچر پرووائڈ کرے. پھر مسلم گھرانوں میں مسلمان ماحول دیں، دینی ماحول دیں، ان کو دینی ماحول پرووائڈ کریں، ان کی پرورش ایسے کریں. پھر جو اور ایک ریزن نظر آتا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز کا فرق واضح نہ ہونا. یعنی آج ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام. کہ حلال اور حرام ان کو واضح ہونا چاہیے کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز رکھی ہے، کیا چیز ناجائز رکھی ہے. قرآن جب تک سمجھ کر نہیں پڑھیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن ہی تو ہماری زندگی ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے، یہ قرآن ہمیں زندگی دیتا ہے، زندگی بخشتا ہے ہمیں، اور ہمیں آخرت کی زندگی کے لیے جینا سکھاتا ہے کہ وہ آخرت کی زندگی ہماری کامیاب ہے. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. آپ کھولیے تو صحیح، اس کو پڑھیے تو صحیح، سمجھ کر تو پڑھیے، آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا. پھر ایک اور وجہ جو نظر آتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے گھرانوں کے اکثر لوگوں کے گھروں کے بچے اس کی طرف جا رہے ہیں، ارتداد کی طرف، کہ قرآن کو نہ جاننا. کیونکہ قرآن میں اس معاملے کو ارتداد کہا گیا ہے، مرتد ہو جانا، کہ اسلام سے پھر جانا. جب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ارتداد کی کیا سزا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں، جب ان کو معلوم ہوگا کہ یہ آگ کی طرف لے جاتی ہے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ دین اسلام کی نعمت سے نواز دیا تھا یا نوازا تھا، تو کیوں آپ اس اتنی بڑی نعمت جو کہ انمول ہے، جو کہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اتنی قیمتی ہے وہ ایمان کی دولت، تو آپ کیوں اس کو اس طرح سے بے مول کر رہے ہیں؟ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان کی قیمت کیا ہے اور ارتداد کیا ہے. پھر ایک اور جو ریزن نظر آتا ہے کو ایجوکیشن. اور یقین جانیے یہ سب سے بڑا فیکٹ ہے، یہ سب سے بڑا ریزن ہے آج ہمارے بچوں کا نان مسلم سے شادی کرنا. اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ایسے بوڑھے والدین کو دیکھا ہے جن کی روتے روتے آنکھیں اب سفید پڑ گئی ہیں کہ اچھے بھلے گھرانے کی لڑکیاں ماشاءاللہ، لیکن وہی کو-ایڈ کی وجہ سے کہ کالج میں ساتھ تھے، اور پھر کیونکہ کالج میں مسلمان اور ہندو کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، سب پڑھتے ہیں وہاں پر. جب لڑکی اور لڑکیوں کا ساتھ میں کالج ہو یا یونیورسٹی ہو تو پھر وہاں پر دھیرے دھیرے انسان کے دل سے وہ ایک جو شرم و حیا ہے لڑکوں اور لڑکیوں کے بیچ میں بات کرنے سے، یا ایک گیپ رکھنے کی یا ایک ڈسٹینس رکھنے کی، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ریزن ہے کو ایجوکیشن، جس کی بنا پر بہت سارے، کیونکہ آپ دیکھیں زیادہ تر جو کیسز آتے ہیں سامنے، میجورٹی اس میں وہی والے ہیں جس میں کالجز میں لڑکے لڑکیاں ساتھ میں ہیں. تو کو ایجوکیشن کی وجہ سے یہ بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے لڑکے بھی ایسی لڑکیوں کی طرف جا رہے ہیں، نان مسلم لڑکیوں کی طرف، اور ہماری لڑکیاں بھی نان مسلم لڑکوں کی طرف جا رہی ہیں. پھر ایک وجہ ہے انٹرنیٹ کی آزادی. یعنی ہم نے اتنا کھلے طور پہ چھٹی دے دی ہے بچوں کو، ہم ایسے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ہم اپنے ہی آپ میں اتنا مصروف ہیں، ہمارا خود کا ٹیب، ہماری خود کی مصروفیت، ہمارے خود کے موبائل، ہمارے خود کے میسیجز، ہمارے خود کے یہ ساری چیزیں، اور بچہ کیا کر رہا ہے ہمیں خبر ہی نہیں ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے. کیونکہ یہ انٹرنیٹ کا دروازہ دراصل بے حیائی کا دروازہ کھولتا ہے، کیونکہ ہر چیز وہاں کھلی موجود ہے. اور آپ دیکھیں بڑوں کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. یہ انٹرنیٹ جب موبائل آپ کے ہاتھ میں آتا ہے تو انگلی کہاں کلک کر جائے، کتنا اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو یہ تو بچے ہیں، ناسمجھ ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے کہ ہم نے ان کو اتنی آزادی کیوں دے رکھی ہے. اگر دی بھی ہے، ان کے پاس گیجٹس ہیں، ان کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، تو آپ کی کڑی نظر ہو اس پر، واچ ہو آپ کی کہ
کس ویب سائٹ پر جا رہے ہیں بچے، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کس کو فالو کر رہے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اس انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمارے کئی بچے ایتھیزم کی طرف چلے جا رہے ہیں. ایتھیزم مطلب یہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ، یقین جانیے یہ. اور مجھے بہت حیرت ہوئی تھی کہ اکولہ جیسے شہر میں بھی کچھ لوگ اس کی طرف چلے گئے. یعنی جہاں پر اتنی زیادہ آزادی نہیں ہے وہاں پر بھی تو آپ سوچیں کہ بڑے شہروں کا کیا حال ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو نہ ماننا. شیطان اس طرح سے ذہن میں خیالات ڈالتا ہے کہ اچھا یہ دنیا تو خود بخود بن گئی، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا آزاد ہے تم لوگ، جو چاہو کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ. شیطان کے بندے بن جانا. تو اس انٹرنیٹ کی وجہ سے ایک نہیں کئی نقصانات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے اس کے فائدے بھی بہت ہیں، آپ اور میں بیٹھ کر اسی کے ذریعے سے تو سن اور سنا رہے ہیں. اگر اب یہ انٹرنیٹ نہ ہوتا تو نہ اتنے سارے لوگ سنتے، نہ اتنے سارے لوگ قرآن سے واقف ہوتے، روشناس ہوتے اس آیت سے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے. تو اس کے فائدے بھی بہت سارے ہیں، لیکن اس کے نقصانات اس کے فائدوں سے بہت زیادہ ہیں. تو اس کو بچوں کے ہاتھ میں یا بچوں کے حوالے نہ کیا جائے آزادانہ طور پر. اس کی کوئی لمٹس ہوں، اس میں کوئی نہ کوئی حدود ہوں. تو انٹرنیٹ کی آزادی اتنی نہ دی جائے کہ بچے بالکل شتر بے مہار کی طرح اس میں لگ جائیں. پھر دوسرا ہے، ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب ایمان دل میں جاگزی ہوتا ہے، جب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ ایمان اتنا محبوب ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس طرح سے ایک چھوٹی سی کونپل سے تناور درخت بن جاتا ہے ماشاءاللہ. اور یہ ایمان پھر دوسروں کو بھی کشش میں مبتلا کرتا ہے. اس کی کشش ہی ایسی ہے الحمدللہ کہ جو دوسروں کو بھی کھینچتا ہے اور اٹریکٹ کرتا ہے. سلیم جو تھیں بہت ہی مشہور صحابیہ گزری ہیں ماشاءاللہ رضی اللہ عنہا. ان کا نام رمیسہ تھا اور بہت ہی بولڈ خاتون تھی ماشاءاللہ. اسکالرز کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ایسی خواتین کا ملنا بھی بہت مشکل ہے. بہت زیادہ بولڈ تھیں، بہت بے لوث، بہت زیادہ جری، بہادر تھیں اور کر گزرنے والی کسی بھی کام کو. کہا جاتا ہے بہت پہلے ہی اسلام لا چکی تھیں اور اپنے بیٹے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش بھی کر دیا تھا جب وہ 10 سال کے تھے کہ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے 10 سال کا ہے اور یہ آج سے آپ کی خدمت کرے گا ہمیشہ. تو وہ صبح سے آ جاتے تھے تہجد کے وقت سے اور عشاء کے بعد جاتے تھے. تو کتنی عقل مندی کا انہوں نے سودا کیا تھا نا. ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی کسی دوسرے شہر میں یا وہ چلے گئے تھے ان کو چھوڑ کر ان کے اسلام کی وجہ سے. اس کے بعد کہا رہا کہ ابو طلحہ جو کہ مدینہ کے رہنے والے تھے اور کافی مالدار تھے تو انہوں نے ان کو نکاح کا پیغام دیا سلیم کو. تو دیکھیں کتنی حیرت سے کہنے لگی کہ اچھا بھلا تمہارا اور میرا نکاح کہاں ہو سکتا ہے، حالانکہ ابھی وہ احکامات نازل نہیں ہوئے تھے کہ غیر مسلموں سے نکاح نہ کرو، ابھی نہیں ہوئے تھے احکامات نازل. لیکن انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اچھا تمہارا نکاح مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے، تم مشرک ہو، تم بتوں کو پوجنے والے ہو اور میں ایک اللہ کو ماننے والی ہوں. آپ دیکھیں کتنا بہترین ان کا جواب. پھر کہنے لگی کہ اچھا ٹھیک ہے ایک شرط پر نکاح ہو سکتا ہے کہ تم اسلام قبول کر لو اور میرا مہر تمہارا اسلام قبول کرنا ہوگا. سبحان اللہ. جبکہ اس زمانے میں مہر کی بہت ویلیو تھی، یعنی مہر عورتوں کو اسی وقت دے دیا جاتا تھا کیش. تو انہوں نے اپنے وہ مہر کی قربانی دی اور کہا کہ تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گی. اور ابو طلحہ جو کہ پہلے سے اسلام سے واقف تھے اور ان کے دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا پہلے سے رسول اللہ کو دیکھ کر، انہوں نے فوراً سلیم کی بات پر لبیک کہا اور اسلام قبول کر لیا ماشاءاللہ. آپ دیکھیں یہ ہوتی تھی خواتین کہ دوسروں کو اپنے رنگ میں رنگنے والی، نہ کہ دوسروں کے رنگ کا اثر اپنے اوپر لینے والی. آج ہماری مسلمان لڑکیاں یا مسلمان نوجوان نسل کیا کر رہی ہے کہ اپنا کلچر چھوڑتے جا رہی ہیں، اپنا لباس چھوڑتے چلی جا رہی ہیں. دھیرے دھیرے آپ دیکھیں کہ پہلے عبایا اترا، پھر دوپٹہ رہ گیا تھا، پھر دوپٹہ سر سے اتر گیا، پھر دوپٹہ ایسا ہو گیا کہ وہ والا معاملہ نہیں کہ کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں والا معاملہ ہے کہ دوپٹہ اتنا آدھا سر پر رہتے آدھا اس میں سے بال نظر آ رہے ہیں اور اتنے خوبصورت طریقے سے دوپٹہ باندھتے ہیں کہ اور مزید خوبصورت نظر آتے ہیں کہ تم دیکھو ہم کو کہ ہم کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں. یہ طریقہ یعنی دوپٹہ لینے کا آج مقصد کچھ لڑکیوں کا یہ ہو گیا کہ اتنا چھوٹا دوپٹہ، سب کچھ کھلا ہوا سامنے سے سینہ وغیرہ. اب دوپٹہ بھی اتر گیا، دوپٹہ گلے میں آ گیا، پھر پہلے کپڑے فل آستین کے تھے وہ ہاف ہو گئے. اب دھیرے دھیرے سب کچھ، اب تو پیجامے اتنے اونچوں کی فیشن آ گئی ہے کہ آدھے پیر بھی دکھا رہی ہیں اپنے. کالج میں جاتی ہیں اور والدین کو کوئی فکر نہیں، والدین دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو جاتے ہوئے، تو وہ غیرت کہاں گئی بھائیوں کی، والد کی. تو مسلمان لڑکیوں کو تو اپنا اثر وہاں ڈالنا چاہیے کہ مسلمان جہاں جاتا ہے وہاں اپنے اثرات چھوڑتا ہے، لیکن آج ہم الٹا ان کا اثر لے رہے ہیں. تو
دوسرا واقعہ ہم کو ملتا ہے جو کہ بہت ہی ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے اور سکھاتا ہے اور ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی ترغیب دیتا ہے یہ واقعہ۔ آپ جانتے ہوں گے سبھی حبیبہ رضی اللہ عنہا جو کہ المومنین بنی ماشاءاللہ، بعد میں ابو سفیان کی بیٹی تھی، لیکن بہت پہلے اسلام قبول کر چکی تھی ماشاءاللہ، اور ان کے ساتھ ان کے شوہر عبید اللہ بن جہش بھی اسلام قبول کر چکے تھے، اور یہ لوگ پہلے ہی حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد ان کے شوہر کرسچنس ماحول کو دیکھ کر وہ کرسچینٹی انہوں نے قبول کر لی اور شراب بھی پینے لگ گئے۔ اب دیکھیں کہ ایسے حالات ایک دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں، جہاں نہ اپنی زبان، نہ جہاں کوئی اپنا رشتہ دار، نہ کوئی اپنا ساتھی، ایسی جگہ ایک تنہا عورت، تنہا خاتون اور بچے بھی، بیٹی بھی ساتھ میں، اور شوہر کا اسلام سے پھر جانا، لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم رہی، حالانکہ شوہر ان کو بہت آفر کرتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے شوہر کی بات نہیں مانی، ہمت اور استقامت کے ساتھ وہاں رہی، حالات کا مقابلہ کرتی رہیں، کبھی حالت سے پریشان ہو کر انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، اور ان کے اسی ایمان اور ان کے اسی ہمت اور استقامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بہترین انعام دیا ماشاءاللہ، کہ جب ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، ارتداد، انہوں نے پہلے تو مرتد ہو گئے ان کے شوہر، اور بہت شراب پینا شروع کر دی تھی، تو اسی حالت میں اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد جب ان کی عدت وغیرہ گزر گئی، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں خبر ہوئی تو آپ نے لیٹر لکھ کر نکاح کا پیغام بھیجا، اور نجاشی آپ کی طرف سے آپ کا وکیل بنا، اور نجاشی نے نکاح پڑھایا جو وہاں کا بادشاہ تھا، اور خود اپنی طرف سے بطور مہر کے بہت ساری چیزیں تحفتاً بھی دیں اور مہر بھی ادا کیا رسول اکرم کی طرف سے، اور پھر ان کو رخصت بھی کروا دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتی ہیں مسلمان خواتین، عورتیں، لڑکیاں جو اپنے ایمان کو بچاتی ہیں، چاہے حالات کتنے بھی کڑے آ جائیں، چاہے حالات کیسے ہی وہ کسی بھی مشکل حالت کا شکار ہوں، لیکن وہ اپنے ایمان کو بچائے رکھتی ہیں۔ تو یہ ہوتی ہیں مسلمان عورتیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا کیسے ہم کو ذکر ملتا ہے قرآن میں، ایک کامیاب عورت کی طرح کہ ناکام عورت کی طرح، کہاں کس کا شکار ہوئی وہ، کیا اس کا ٹھکانہ ہوگا؟ یا نوح علیہ السلام کی بیوی، کیا وہ اللہ تعالیٰ نہیں بتاتا کہ جہنم میں جانے والے کے ساتھ ان سے کہہ دیا جائے گا کہ جہنم میں چلے جاؤ؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالانکہ وہ انبیاء ہیں، اتنے بڑے اولو العزم پیغمبر نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، لیکن وہ اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکیں گے آخرت میں جہنم سے، کیوں؟ کیونکہ ان کے شرک کی وجہ سے، ان کی خیانت کی وجہ سے۔ تو آج مسلمان کیسے اپنا دین چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا ان کو آگ گوارا ہے؟ کیا وہ قرآن میں لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کا انجام نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان کا کیسے ذکر کیا ہے، کیسے ان کے انجام کو وہاں پر واضح کیا گیا قرآن میں؟ تو قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلیں گے نا۔ اس قرآن کو تو ہمیں جو ڈیلی لائف کی بک ہے ہمارے، جو روز مرہ، یعنی ہماری بچیاں کالج جا رہی ہیں، یونیورسٹیز جا رہی ہیں، تو ہم جانے سے پہلے ان کو پڑھا کر بھیجیں کہ بیٹا دیکھ لو قرآن میں کیا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے ہمارا دین، ہمیں کیا ہمیں سکھاتا ہے، کیا ہمیں بتاتا ہے ہمارا دین۔ تو قرآن کھولیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو ہمیں لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کی مثال ملتی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دو ہمارے صالح بندوں کی زوجیت میں تھی، لیکن ان کا ان نبیوں کی بیوی ہونا بھی کوئی کام نہیں آیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ ناکام رہنے والوں کے ساتھ تم بھی انہی کے ساتھ رہ جاؤ، عذاب میں بھی گری، دنیا کے عذاب میں اور آخرت کے عذاب میں بھی مبتلا ہوں گی۔ تو کہ اللہ نہ کرے آج ہم کھلم کھلا جانے دے سکتے ہیں اپنے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو، اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کسی پر بھی وہ آزمائش نہ لائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اس میں دعا ہی کرتے رہنا چاہیے، ورنہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی یا ہماری تربیت کی وجہ سے ایسا ہو، نہیں، بعض اوقات بہت ساری چیزیں کر کر بھی بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ یعنی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم کو اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، تربیت کریں، سمجھائیں، ماحول دیں ان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائیں، اور اس کے بعد دعا بھی ضروری ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے اللہ تعالیٰ جب تو نے ہمارے دلوں کو ہدایت سے نواز دیا ہے، ہمیں ہدایت دے دی ہے، تو اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا ہونے سے بچا، کجی سے ہم کو بچا لے، ہم کو ٹیڑھ سے بچا لے، دلوں کے ٹیڑھا ہونے سے بچا لے، کیونکہ تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی ایمان کو بچانے والا ہے۔ تو غیر مسلموں سے نکاح اسی لیے منع کیا گیا کہ کیونکہ وہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں جنت اور مغفرت چاہیے یا کوئی اور راستہ؟ تو اس کے لیے چند پوائنٹس آپ نوٹ کر لیں، کرنا چاہیں تو، کہ بچپن سے ہی بچوں کو قرآن کی تفسیر سے واقف کروایا جائے،
یعنی روزانہ کم از کم گھر میں آدھے گھنٹے تو یہ اہتمام ہو کہ ہمارے بچے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے بنیں، ہم ان کو سمجھائیں قرآن سے، اس کی تفسیر ان کو بتائیں، اس کا ترجمہ ان کو بتائیں بچوں کو کہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، یہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس میں کیا احکامات ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو حلال اور حرام کی تمیز کروائیں، کیونکہ ایک نکاح کے اثرات نسلوں تک باقی رہتے ہیں۔ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، جب تک ہم نہیں بتائیں گے بچوں کو، ان کو کیسے معلوم ہوگا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر دعا کثرت سے کرتے رہیں، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اور اپنے آنے والی نسلوں کے بھی لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت سے سرفراز کر ہمارے دلوں کو کجی اور ٹیڑھ میں مبتلا ہونے سے بچائے رکھ۔ پھر جب ہم اپنے اعمال کو شرک سے محفوظ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق بھی دے گا اور اسی میں آگے بڑھاتا چلا جائے گا، اور یہی بات ہمیں اللہ کی مغفرت تک پہنچائے گی انشاءاللہ۔ تو اگر ہم مغفرت چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں اعمال صالحہ کرنا ہوگا اور شرک سے بچنا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کے حکم اور دوسرے احکام کو واضح کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں۔ یعنی اس آیت کے جو 2 الفاظ ہیں آخر کے، وہ بہت ہی غور کرنے کے قابل ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو لفظوں پر اس آیت کو ختم کیا ہے، اور وہ الفاظ ہیں وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کوئی ایسی بات سے ہمیں محروم نہیں رکھا کہ جس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھا سکیں، بلکہ ہمیں ہر بات بتا دی گئی ہے۔ جو ہمیں نقصان کی طرف لے جاتی ہے وہ بھی بتا دیا گیا، جو ہمیں فائدہ دیتی ہے وہ بات بھی ہمیں بتا دی گئی۔ تو ابھی ہم لوگوں کی، یعنی اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور کوشش کریں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور اگر ہم نے نہیں سمجھنے کی کوشش کی تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے بھلا بدبختی، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز قرآن میں نازل فرما دی، ہر چیز ہمیں بتا دی، بھلے برے کی تمیز ہمیں سکھا دی، پھر بھی ہم نہ اس کو پڑھ سکیں اور نہ جان سکیں۔ تو بہرحال یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، قرآن کھول کر تو دیکھیں، اس کو پڑھ کر تو دیکھیں۔ تو جو بین کا لفظ آئے، کیونکہ قرآن کریم کے الفاظ پر بھی غور کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی احکامات آتے ہیں حلال اور حرام کے، اس کے بعد جو الفاظ آتے ہیں وہ بہت قابل غور ہوتے ہیں۔ اس میں ایک ایسی کشش ہوتی ہے، ایک اس میں ایسے فصیح اور بلیغ انداز ہوتا ہے اس کا، یا اتنے معنی چھپے ہوتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی تاثیر، اس کی برکت، اس کی فصاحت اور بلاغت کی کیا کہنے، ہمارا دماغ تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا، رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یبینوں کا لفظ قرآن میں بہت جگہ آیا ہے، بعض جگہ رسول اکرم کی خاص خصوصیت کے لیے بھی آیا ہے کہ رسول اللہ خود ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، ایسی رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے، اس کے لیے بھی یبینوں کا لفظ آیا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو بین ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں 2 چیزوں کے درمیان یہ وسط، یعنی کسی چیز کو واضح کر دینا، کسی فرق کو واضح کر دینا، بتا دینا کہ کیا چیز صحیح ہے، اور جو بیچ کی چیز ہے، اعتدال والی بات ہے، وہ بتائی جاتی ہے۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے اصل میں، یہ آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو 2 لفظ لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مشرکوں سے نکاح حرام کیا ہے تو اس کی ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نشانی ہے۔ تو اس کے اور ایک معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ظاہر اور واضح کر دینا، یعنی بین کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ظاہر اور واضح کر دینا، کھول کر بتانا، اختلاف کو ختم کرنا، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیوں یہ لفظ یہاں پر لے آئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی آیات تمہارے سامنے واضح کر رہا ہے، بیان فرما رہا ہے۔ تم ذرا غور و فکر تو کرو، تم دیکھو تو صحیح اس میں کیا ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اور اختلاف کو ختم کرنے والی بات ہے یہ کہ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی کہ مشرک آگ کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، لہٰذا تم اس سے بچو۔ اور اس کے معنی ہوتے ہیں واضح دلیل، بصیرت کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، بین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مشرکوں سے نکاح کرنے کی آیت میں جہاں ہم کو منع کیا ہے، جو حکم دیا ہے، تو اس کے آخر میں جو آیت کے الفاظ ہیں اس پہ غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بین کا لفظ کیوں آیا ہے، وہ یبینو، اور وہ واضح کرتا ہے، وہ بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے واسطے۔ اور لوگ کون ہیں؟ میں اور آپ ہیں، ہم سب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیتیں واضح کر رہے ہیں ہم کو، ہمیں بصیرت کی نظر سے دیکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، بصیرت کی نظر سے پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، دلیل کے ساتھ ہمیں بات بتا دی گئی ہے، واضح کر کے بتا دی گئی ہے۔ اور
ظاہر کر کے بتا دی گئی ہے، اختلاف کو ختم کر دیا گیا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، بالکل واضح کر کے کھول کھول کر ہم کو بتا دیا گیا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی اگر ہم نہ سمجھیں تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا، آپ بتائیے۔ پھر دوسرا لفظ ہے لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ یا شاید وہ نصیحت حاصل کریں، اور یہ لفظ جو قرآن میں بارہا استعمال ہوا ہے۔ الذکر قرآن کریم کا ایک نام بھی ہے۔ تو تذکیر دراصل انسان اپنے علم کو محفوظ رکھے، اس لیے یہ لفظ کہا جاتا ہے۔ بھول جانے کے بعد کسی چیز کو یاد کرنا یا بغیر بھول کے کسی چیز کو یاد رکھنا، جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ہم روز ہی کرتے رہتے ہیں الحمدللہ، اور جیسے یاد آتا رہتا ہے اس وقت بھی کرتے ہیں۔ قرآن ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں، اگر ہم بھول جاتے ہیں تو ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم کو یاد ہو جائے وہ آیتیں جو بھول گئے تھے۔ تو یہ یاد دہانی ہے، یا انسان کے علم کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے، یا پھر بھول جانے کے بعد کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے آتا ہے، یا بغیر بھولے بھی کسی چیز کو یاد رکھنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ اصل میں ہمیں نصیحت کرواتا ہے، قرآن ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے۔ جب ہم قرآن بار بار پڑھیں گے، قرآن واحد ایک ایسی کتاب ہے جو کتنی بھی بار آپ پڑھیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں کہ میں بور ہو گئی ہوں، آپ یہ نہیں کہیں کہ میں نے تو بہت دفعہ پڑھ لیا، مجھے نہیں پڑھنا ہے، نہیں، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے خیال سے بھی محفوظ رکھے۔ قرآن ہی ایک وہ واحد کتاب ہے کہ جو انسان کتنی بھی دفعہ پڑھ لے اس سے سیر ہوگا ہی نہیں، اس سے سیراب ہی نہیں ہوتا ہے وہ، اس کے خزانے کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے۔ اس کی جو حکمت بھری باتیں ہیں، جو نشانیاں ہیں، جو اس کے معجزات ہیں، وہ ہر دور میں سامنے آتے رہیں گے، واضح ہوتے رہیں گے، پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ علماء اس کی تفسیر سے کبھی سیر نہیں ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور اس کی جو معجزات ہیں، اس کی جو خبریں ہیں، وہ دنیا کے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو دو لفظ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی باتیں، اپنا قول، اپنا حکم، اپنا کلام کھول کر رکھ دیا تمہارے سامنے، واضح کر دیا ہے۔ اس میں تم کو فرق بھی بتا دیا گیا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تمہیں اختلاف سے بھی بچا لیا گیا، تمہیں دلیل دے کر بھی بتا دیا گیا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ اب اور کیا چیز باقی رہ گئی پھر سمجھنے کے لیے؟ اور یہ تو تذکیر ہے، یہ یاد دہانی ہے کہ اگر میں اور آپ بھول گئے ہیں تو پھر ہم ایک دوسرے کو یاد دلا دیں۔ اور اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ جو القرآن حیاتی ہم نے شروع کیا ہے اسی لیے کہ اگر ہم بھول گئے، کیونکہ سب سے پہلے تو یاد دہانی پڑھانے والے کے لیے ہو جاتی ہے، میرے لیے الحمدللہ اس میں یاد دہانی کہ بہت ساری باتیں ہم بھول جاتے ہیں، بہت ساری باتیں ہمارے ذہن سے محو ہو جاتی ہیں، جب ہم اس کو پڑھانا شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ ساری چیزیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ تو خود کی تربیت اور اصلاح کا ذریعہ ہے اصل میں الحمدللہ قرآن پڑھانا اور پڑھنا۔ تو ہم یہاں اسی لیے تو بیٹھے کہ ہم اس کو ریوائز کریں، ہم اس کو تذکیر کے طور پر لیں کہ اگر ہم بھول گئے ہوں تو یاد دلا دیں ایک دوسرے کو، کسی چیز کو یاد رکھنا، کسی چیز کو یاد کروانا۔ اور دوسرے معنی تذکیر کے شرف اور نصیحت بھی ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی اس قرآن کو پڑھ کر ہمیں شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ جب ہم اس کے حلال و حرام کو جانیں گے، اس کے احکامات کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عزت، وہ غلبہ، وہ نصرت عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جیسے صحابہ کو عطا کیا تھا۔ تو یہ نصیحت ہے قرآن ہمارے لیے۔ اور نصیحت کون کرتا ہے؟ آپ دیکھیں، جو نصح کے جو عربی میں معنی ہوتے ہیں نا، کبھی غور کریے گا، اس کے معنی خیر خواہی کے ہوتے ہیں۔ تو نصیحت خیر خواہ لوگ ہی کیا کرتے ہیں، یا جو آپ کے خیر خواہ ہیں وہی آپ کو نصیحت کریں گے، وہی آپ کو برائی سے بچنے کی ترغیب دیں گے، جہنم میں گرنے سے بچائیں گے، یا کوئی بھی گڑھے میں گرنے سے بچائیں گے۔ تو یہ اس کے معنی شرف کے بھی آتے ہیں۔ تو یہ قرآن ہمیں شرف عطا کرتا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہم پڑھتے رہیں گے بار بار تو ہمیں عزت بھی ملے گی، غلبہ بھی ملے گا، نصرت بھی ملے گی الحمدللہ۔ اور دوسرا ہے نصیحت، یاد دہانی، کہ ہم اس کو بار بار ایک دوسرے کو ذکر کرتے ہیں۔ قرآن ایک بار پڑھنے سے کافی نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کو آپ کو بار بار پڑھنا پڑے گا، بار بار ریپیٹ کرنا پڑے گا، بار بار لوگوں کو سمجھانا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہر سال کیا ضروری ہے یہ دورہ قرآن یا اس طرح سے قرآن سے ریلیشن؟ یہ تو ہر سال کے ہر مہینے ضروری ہے، بلکہ سال کے پورے 12 مہینے یہ یاد دہانی کے کام چلنے چاہیے، نصیحت والے کام کرنے چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بس آپ نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت فائدہ دیتی ہے، منافع دیتی ہے، نفع دیتی ہے مومنوں کو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ نصیحت ہمیں فائدہ دے، نصیحت ہمیں ہمارے بھلے کی بات بتائے، تو ایسی نصیحت کے تو ہم روز انتظار میں رہیں گے کہ ہم روز قرآن پڑھیں، روز قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، کوئی حصہ اپنے لیے مخصوص کر لیں کہ آج اتنا حصہ قرآن کا ضرور پڑھنا ہے۔
اور اب تدارک کیسے ہو سکتا ہے اس کا، یعنی کیا وجہ ہے اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کیا ریزن ہو سکتے ہیں کہ ایک تو اس سے ہمیں بچنا ہے اور دوسرا ہم اس کو حل کیسے کر سکتے ہیں. تو وہ حل ہم دیکھ لیتے ہیں ایک نظر میں، تھوڑا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. اسلامی نظام کو گھروں کے اندر امپلیمنٹ کیا جائے، ہمارے گھروں کے اندر اسلامی نظام ہو. بچوں کے اندر حیا اور پاسداری پیدا کی جائے، خصوصاً کالج والی لڑکیوں کی ذہن اور تربیت کو اس سانچے میں ڈھالا جائے، ان کی ذہن سازی کی جائے. یعنی جو لڑکیاں فی الحال کالج جا رہی ہیں تو ان کو سمجھایا جائے کہ ان کو کس طرح سے رہنا ہے وہاں جا کر، کیسے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، کیسے دوسروں کے بھی ایمان کو محفوظ رکھنا ہے. یعنی اگر ہم خود رول ماڈل بنیں گے دوسروں کے لیے تو دوسرے بھی ہم کو دیکھ کر اچھائی کی طرف آئیں گے. تو جو خصوصاً کالج اور اسکولس یعنی یونیورسٹیز جانے والی لڑکیاں، ان کے اوپر دوہری ذمہ داری ہے، اور ہماری بھی ذمہ داری کہ ہم ان کی ذہن سازی کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو اصلاح کی طرف لے کر آئیں. تو یہ اسی وقت ہوگا کہ سب سے پہلے آپ گھروں میں اسلامی نظام کی تعلیم دیں، دوسرا ان کے اندر حیا پیدا کریں اور ان کی ذہن سازی کریں، تیسرا عقیدے کو مضبوط کیا جائے. اب دیکھیں جب تک عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا نا، کیونکہ جب آخرت کا انسان سوچتا ہے نا، توحید، آخرت، رسالت، تو خود بخود وہ گناہوں سے بچتا چلا جاتا ہے. خود بخود جب اس کو اپنا انجام یاد رہے گا کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے آخرت میں، تو وہ خود بخود بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا. پھر آپ کو زیادہ پیچھے پڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو عقیدے کو مضبوط کیا جائے ان کے. پھر قرآن کی تفسیر روزانہ چاہے 30 منٹ ہی کیوں نہ ہو، آدھا گھنٹہ بس آپ قرآن کی تفسیر کروائیے گھر میں بچوں کے ساتھ لے کر بیٹھ کر. اور اس رمضان میں شروع کریے، ٹارگیٹ ہے آپ رکھیے اپنا، یا القرآن حیاتی جو ہم نے شروع کیا ہے آپ اسی میں شامل ہو جائیے، اور پھر آگے اس کو اپنے گھروں میں کنٹینیو کریے رمضان کے بعد بھی، کہ روزانہ قرآن کی تفسیر آدھا گھنٹہ پڑھی جائے گی. پھر کو ایجوکیشن، جیسے کو ایجوکیشن والے کوئڈ والے جو انسٹیٹیوشنس ہیں اس سے اپنے بچوں کو بچائیں، جہاں پر مخلوط تعلیم ہوتی ہو، تو اس سے بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. ڈھونڈیں ایسے کالجز جہاں پر صرف لڑکیوں کی تعلیم ہوتی ہو. پھر ایسے کالجز قائم کیے جائیں جہاں لڑکے اور لڑکیوں کا الگ انتظام ہو. آپ دیکھیں آج مجبوری میں کیا کر دیتے ہیں ہم لوگ، اپنے بچوں کو ڈال دیتے ہیں نا ایسے کالجز میں، ایسی یونیورسٹیز میں، کیونکہ کہتے ہیں کہ کیا کریں، کہیں مل ہی نہیں رہے، کوئی کالجز ہی نہیں ہے، سب جگہ کوئڈ ہے. تو ہم آخر کار مجبوری میں جا کر ڈال دیتے ہیں بچوں کو پھر، لیکن اس کے نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے. جو لوگ بچ گئے الحمدللہ بہت خوش قسمت ہے، اور بہت سارے لوگ اس میں پھر انوالو بھی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو ایسے کالجز قائم کیے جائیں جہاں پر لڑکیوں کا اور لڑکوں کا الگ انتظام ہو. ہم اتنے اپنے بڑے بڑے گھر بناتے تو بہتر ہے کہ ہم ایسے کالجز کھولیں اور وہاں انتظام کریں تعلیم کا. پھر ٹیوشن کلاسز، آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے بچے اسکولس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے 10th ہے یا پھر 12th ہے، جونیئر کالجز ہیں، تو میں نے اکثر جگہ دیکھا ہے کہ ٹھیک ہے اسکول تو سپریٹ ہے، اسکول میں انتظام لڑکے لڑکیاں الگ ہیں، لیکن ٹیوشن پر ایک ہی کمرے میں اتنا چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے وہ، اور کوئی رولس ریگولیشنز نہیں ہوتے وہاں پر، اسکول کی جیسی پابندی نہیں ہوتی. کیونکہ ٹیوشن والے لوگ تو ان کو صرف کمانے سے مقصد ہے، ان کو تھوڑی کسی کے اخلاق سنوانے، ان کو ہر مہینے اتنی فیس آ جانی چاہیے بس. اور آج دیکھیں کہ آج ٹیوشن والے جتنا کما رہے ہیں اتنا اصل ڈیوٹی کرنے والے بھی کما نہیں رہے ہیں، کیونکہ ہر چیز ختم ہو چکی ہے. تو ٹیوشن کلاسز میں اتنے قریب ایک چھوٹا کمرہ ہوتا ہے، وہیں لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہیں، اور وہاں سے برائی بہت پھیل رہی ہے. تو اس ایسی جگہ اپنی بچیوں کو ٹیوشن کے لیے نہ بھیجیں، بلکہ ایسے سینٹرز جو ٹیوشنز گھروں میں ہوتی ہیں کوئڈ والی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. پھر اسمارٹ فونز، اس سے اگر دیں بچوں کو، پہلی بات تو اس سے دور رکھیں جتنا ہو سکتا ہے، جس حد تک ممکن ہو. 12 تک، یونیورسٹیز کے آنے تک بچوں کو اسمارٹ فون سے نہ ہی روشناس کرائے تو اچھا ہے، بہتر ہے کہ اس کو اوائڈ کریں، دور رکھیں. لیکن اگر دیں تو پھر اس پر نظر رکھیں، کڑی واچ ہو آپ کی کہ بچے کون سی ویب سائٹ پر جا رہے ہیں، کس کو فالو کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہی چیز دراصل انٹرنیٹ بے حیائی کا دروازہ بھی کھولتی ہے. اس سے بچانا ضروری ہے. پھر غیر مسلموں سے حد سے زیادہ دوستی، یعنی اتنا وہ ہم نوالا اور ہم پیالہ غیر مسلموں سے نہیں ہوا جا سکتا. آپ ان سے دوستی ضرور رکھیں، لیکن ایک ڈسٹنس ہو سامنے، کہ نہ عقیدے پر کمپرومائز کیا جائے، نہ معاملات میں، نہ کلچر میں، نہ رسم و رواج میں، کسی چیز میں کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے غیر مسلموں کے ساتھ. تو دوستی میں ایک ڈسٹنس ہو. اور کالج پک اینڈ ڈراپ والی جو ہے مسئلہ، سب سے بڑھ کر مسئلہ وہ بھی ہے، تو وہ گھر کے جو محرم لوگ ہیں وہ کریں، کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو خود، اپنی بیٹی کو خود سے چھوڑیں اور خود سے لے کر آئیں. پھر لڑکیوں کو پیش آنے والے جو مسائل ہیں اس پر توجہ دی جائے، کیونکہ جب گھر میں توجہ نہیں ملتی ہے نا تو بچے باہر لوگ تلاش کرتے کہ کوئی ان کی بات سنے. تو گھر میں ان کو ایسا ماحول دیا جائے کہ وہ اپنے تمام مسائل آپ سے شیئر کریں، آپ کی بیٹیاں آپ سے مسئلے کو شیئر کریں، تاکہ ان کو جو بھی مشکل پیش آ رہی ہو وہ گھر میں حل ہو جائے، باہر والوں کو نہ تلاش کرنا پڑے. جب گھر میں توجہ نہیں ملتی تو پھر بچے باہر لوگ تلاش کرتے ہیں، اور پھر وہیں سے بہت سارے لوگ ان کو دھوکہ بھی دیتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھنے والے بنیں، سمجھ کر اس کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرنے والے بنے، اسے دوسروں تک پہنچانے والے بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیراً، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔